اور مکے میں تم کو جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ بات ہم ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، وہاں جب جاؤ گے تو اس جادوگر کی بات نہیں سنو، اس کے خلاف تشکیلات ہو۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بیچ میں مکہ مکرمہ، اور یہ چاروں طرف سے آنے والے راستے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب وہ جگہیں جہاں انہوں نے لوگ بٹھائے تھے، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے، اگر ان سے کوئی پار ہو کر آ تو یہ بتا دیں گے، ان سے نہیں ہوا تو یہ والے بتا دیں گے، سب راستے انہوں نے گھیر لیے اور لوگ بٹھا دیے کہ ہر نئے آنے والے کو یہ بات سناؤ کہ مکہ مکرمہ میں ایک جادوگر رہتا ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ جب یہ بات ختم، آخری حربہ شروع ہو گیا، ظلم ستم، مسلمانوں پر ظلم۔ حضرت ابوبکر کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ بگڑ گیا، بے ہوش گھر تک لے گئے۔ حضرت خالد بن سعید کو ان کے رشتہ داروں نے بہت مارا، ظلم ستم پر آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سب سے پہلے اول من جہر بالقرآن، زور سے قرآن سنانے والے، خانہ کعبہ میں آئے اور ان کے سردار بیٹھے ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو کر سورہ رحمان شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ پہلے تو لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی، پھر جب کہنے لگا کہ یہ تو وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مارنا شروع، بہت مارا ان کو، اور جب بہت مارا تو پھر صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ مت پڑھو، آپ دیکھو آپ کی یہاں قوم کا کوئی آدمی بھی نہیں، کام ہے تو پھر بھی پڑھنے کے لیے تیار ہو، بہت مارا۔ حضرت بلال پر تو آپ کو معلوم ہے حضرات، یہ تو بہت مشہور بات ہے، حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، لڑکوں کے حوالے کیا جاتا، وہ گھسیٹتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے، اور ان کو مارتے مارتے تھک جاتے تھے، ایک کے بعد دوسرا آتا تھا، اور حضرت بلال ان حالات میں کہتے تھے احد 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 رب تو ایک۔ آگے ہے آل یاسر پر مظالم، یہ پورا خاندان ہے پوری۔ حضرت عمار، ان کا والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، ان کو اتنا مارا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام جب گزرتے تھے ان کے پاس سے فرماتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان صبر کرو، انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اتنا مارا حتیٰ کہ ان کی والدہ ہے حضرت عمار کی، ان کا نام سمیہ ہے، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا، اور حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا مار کے، اور حضرت عمار آخر میں رہ گئے، بہت بیچارے پر ظلم ہوا، کہا کفر کا کلمہ پڑھ دو چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمار نے کفر کا کلمہ مجبور ہو کر پڑھ لیا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے بہت پریشان، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بہت غلط کام ہوا۔ کیا ہو گیا؟ کہا میں مجبور ہو گیا تھا، میں نے کفر کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہا آپ کا دل ایمان پر مطمئن تھا؟ صرف زبان سے کہا دل میں تو میرے اب بھی ایمان ہے۔ کہا کوئی حرج نہیں، اجازت ہے آپ کو، آئندہ بھی اس طرح مجبور کریں تو آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے پارہ نمبر 14 سورہ نحر میں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت خباب بن عرت ایک صحابی ہے، ان کو انگارے بچھا کر ان کو اوپر لٹا دیتے تھے، اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں یہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بٹھا اور کہا خباب اس سیٹ کا تمہارے سوا کوئی اہل نہیں، ہاں بلال بھی اس کا اہل۔ اور پھر کہا تم پر کیا مظالم ہے، اس کی داستان ذرا سنا۔ انہوں نے اپنی کمر سے ایسی اٹھایا، سب وہاں پر داغ برس کے بن گئے تھے۔ کہا مجھے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور پھر اوپر بھاری پتھر رکھتے تھے کہ یہ ہل نہ سکے۔ یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا کس بات کے لیے حضرات؟ اسلامی دعوت کو پھیلانے کے لیے یا اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے؟ اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے سارے کام ہو رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ایک بات آتی حضرات، یہ ہے وہ متاع، اور یہ اصل میں ایک بات رہ گئی نبی کریم علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے ہیں خود نبی کریم علیہ السلام پر۔ یہ حتیم کا علاقہ ہے حضرات، آپ کو نظر آ رہا ہے مکہ کے، اس حتیم کے اندر نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط ایک آدمی تھا، اس نے آ کر آپ کی گردن میں یوں ایک کپڑا ڈالا اور پھر اس کو یوں گھمانے لگا اور آپ علیہ السلام کی آنکھیں نکل آئیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو ایک دھکا دیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے آدمی کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلیل لے کر آیا۔
اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگے تم کو معلوم ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں حضرت علی۔ فرمایا نہیں میں کیا، حضرت ابوبکر اس امت کا سب سے بڑا بہادر آدمی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کا گھیرا ہوا اور آپ کے گلے میں یوں پھندا بنا کر ڈالا گیا اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ سکے، حضرت ابوبکر آ گئے، لوگوں کو دھکا دیا، ہٹایا اور آپ علیہ السلام کو اس تکلیف سے ہٹا۔ تو یہ حتیم کے اس علاقے میں۔ دوسرا، آپ علیہ السلام، یہ حضرات مطاف کا علاقہ ہے، یہ جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں، اور اس چھوٹی سی دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ اس مطاف میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے ایک طرف میں کافروں کا پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا، سرداروں کا۔ ابو جہل نے کہا ایک جگہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی ہے جو چلا جائے اور اس کی اوجڑی لائے اور اس کے اوپر ڈال۔ عقبہ ابن ابی معیط گیا اور آپ علیہ السلام جب سجدے میں گئے اس نے لا کر کے اجڑی اوپر ڈال۔ اب آپ علیہ السلام سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اسی حالت میں تھے، کسی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کر چھوڑائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور اس کو دور ہٹا دیا آپ علیہ السلام، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے کچھ ظالموں کے نام لے کر بددعا کیے اور وہ سب تباہ ہو، عقبہ ابن ابی معیط ہے، ابو جہل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرات یہ ہے نا مکہ مکرمہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے، یہ مسجد حرام ہے، یہ مسجد حرام ہے، یہاں مولد الرسول ہے، یہ حضرت خدیجہ کا گھر تھا یہ والی جگہ میں، یہ حرم ہے آپ کے سامنے، اور یہ مولد الرسول ہے، آپ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، اور یہ ابو سفیان کا گھر۔ اب وہاں ایک اسپتال بنا ہوا ہے، قبان اس کا نام، ابو سفیان۔ یہاں بنی شیبہ کا خاندان آباد تھا، یہاں بنی عبد شمس کا خاندان آباد، یہاں حضرت عباس کا گھر، یہاں دار ارقم تھا، اور یہاں جبل ابو قبیس پہاڑ تھا، اور یہاں صفا کا پہاڑ تھا۔ یہ بنو مخزوم کا قبیلہ یہاں پر آباد تھا۔ ام ہانی کا گھر یہاں پر تھا، جہاں سے نبی کریم علیہ السلام معراج پر گئے، آگے بات آئی۔ حضرت ابوبکر کا گھر اس طرف تھا، یہاں حضرت حمزہ کا گھر، یہاں حضرت عمر کا گھر، اور یہاں دار الندوہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس، یہ جو کافروں کا، اور یہ مساکین بنو سہم جو ان کی جگہ تھی، یہ بنو جمح کا قبیلہ آباد تھا، یہ قدئی آج بھی۔ یہ سب وہ جگہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کہ آپ علیہ السلام اس مکہ میں کام کر رہے تھے، اور یہ سب سرداران آپ کے خلاف اور آپ علیہ السلام لگے ہوئے تھے۔ یہ وہی نقشہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آئی، یہ سب وہ جگہ ہیں، یہ نشانات سے ظاہر ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر کا گھر یہاں، حضرت عمر کا گھر یہاں، باقی یہ ابو لہب کا گھر اوپر اوپر۔ حضرات ایک بات اب آپ سے کہنے والا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کام ہوا ہے زبردستی کا، یا دعوت کو پھیلانے کے لیے زبردستی کی گئی ہے؟ دعوت کو روکنے کے لیے۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ سوال ہے، کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ آپ کے سامنے جو آ رہا دیکھیں، یہ بات ہے، ان سب سے یہ سوال ذہنوں میں صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی گردن میں چادر کو ڈالا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کے اوپر اوجڑی کو پھینکا جا رہا ہے، اور آپ کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، اور پھر بھی دعوت پھیل رہی ہے، تو یہ زور سے تلوار کے زور سے پھیل رہی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے یہود اور نصارہ کا، جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ تلوار اس کی حفاظت کے لیے ضرور ہے، لیکن اسلام پھیلا ہے اپنے حقانیت سے